لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جو 3 مہینے صبر کیسے کریں، تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھئی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے. تو کہتے کوئی بات نہیں، ہم محرم کو پیچھے کر دیتے. ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر، ذی الحج کے بعد جب مہینہ آتا ہے وہ کہتے جی یہ سفر ہے، اس کے بعد محرم آئے گا، تو اس کو یعنی 1 مہینے کو پیچھے کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسی کہا گیا کہ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا 1 سال تو اس کو محرم رہنے دیتے، 1 سال اس کو سفر بنا دیتے، پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسی قبیلہ جو تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہا نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر، انہوں نے کہا بھی اگر آہستہ آہستہ اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے، رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے. صبح جب ابرہا کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تم بے حرمتی کی، اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے، صاف بات ہے، عرب قبائل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے، اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے؟ تو تحقیق پر پتہ چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسی والوں کا کام ہے، جو مکے کے کعبے کے مجاور ہے نا قبیلہ بنو نسی، یہ انہی کا کام ہے. انہوں نے کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو، میں جا کے اس کعبے کو منہدم کرتا ہوں. جب تک وہ کعبہ رہے گا نا تو میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا. اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا، کہاں کیا تھا، کیا حج تھا، کیا احکام تھے. تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا، اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا، لوگ نام رکھتے تھے. اور اس کا سائس جو تھا چلانے والا، اس کا نام انیس تھا. یہ جناب لشکر چلا، یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی، لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے، اور ذو نفر ان قبیلوں کا سردار تھا، وہ قید ہو گیا. وہاں سے چلتے چلتے یہ طائف آیا. طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے، قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا. تو بنو ثقیف کو پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا، بنو خصم والے وہ شکست کھا گئے، تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا؟ تو انہوں نے ابرہا کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے، تم جانو مکہ جانے، کعبہ جانے، لیکن شرط یہ ہے کہ لا تؤذوننا، تم ہمیں ایذا نہیں پہنچاؤ. اس نے کہا بالکل ٹھیک، لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی، کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو. ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو، کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز. تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال جو تھا نا جی، وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا. اس وقت سڑکیں تھوڑی بنی ہوئی تھی، اور راستہ نہ جانو تو 2 دن کا راستہ 10 دن لگ جاتے تھے. تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کعبۃ اللہ کا راستہ کہاں ہے، اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا. اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے، اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا، اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا، اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا. اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی، آج تک دنیا میں ابی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تو اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے، جیسے جمرۃ العقبہ کو مارتے ہیں نا، کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا، اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا، اور ابرہا کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے. تو ابو رغال وہاں مر گیا. ابرہا کا لشکر جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، اس نے ڈیرا ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے، مال ملے، مویشی ملے، سب پکڑ لو. چونکہ روک ڈالنا تھا مکے والوں پر، تو ان مال مویشیوں میں 200 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے بھی پکڑے گئے. عبد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور عبد المطلب جو تھے کان جسیمن وسیمن، یعنی بڑے خوبصورت، بڑے جمال والے، کیوں نہ ہوں آخر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
انہیں پتہ چلا کہ جناب آپ کے 200 اونٹ پکڑ لیے ابرہہ نے، تو وہاں پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے